اللہ کے رسول کہتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر سکینت نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے دربار میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے، ایک انسان جب اس دنیا کے اندر اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ ہر چیز سے نابلد ہوتا ہے، اسے کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی، وہ لا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے دیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 آلے عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والابصار والافئدہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کان کی نعمت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی، اور اللہ نے تمہیں قلب عطا کیا، دل عطا کیا، تاکہ تم چیزوں کو سمجھ سکو۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے انسان زندگی بھر علم حاصل کرتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے کان میں آواز سنتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھتا ہے، اپنے دل سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں سالوں سال گزرتے چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں سیکھتا جاتا ہے، کانوں سے سنتا ہے کہ یہ مسجد ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے مسجد کو، اور اپنی عقل کے ذریعے اسے سمجھتا ہے، وہ مسجد کو جان لیتا ہے۔ اگر انسان سے اللہ رب العالمین اس کی آنکھیں چھین لے تو وہ زندگی بھر مسجد کا نام کانوں سے سنتا رہے گا، لیکن کبھی مسجد کا نقشہ اپنے ذہن میں بنا نہیں پائے گا۔ اگر اس نے آنکھوں کی نعمت اسے نہیں ملی تو وہ ہاتھی کے بارے میں سنے گا ضرور کہ ہاتھی ہوتا ہے، اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے، وہ بڑا سا ہوتا ہے، لیکن آخر ہوتا کیسے ہے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور کان کی طاقت انسان سے چھین لی ہے، وہ سن نہیں سکتا، اس کے سامنے آپ کچھ بھی بولتے رہیں وہ نہیں سن پائے گا، اسے آپ کتنا بھی سنائیں، کتنا بھی سمجھائیں، وہ نہیں سن پائے گا، اور اسی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پاتا،
کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ عمارت جو میرے سامنے بنی ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ جب وہ سن نہیں پاتا تو بول بھی نہیں پاتا۔ لیکن اگر اللہ نے انسان کو آنکھ بھی دی ہے اور کان بھی عطا کیے لیکن عقل چھین لی ہے، انسان پاگل ہے، مجنون اور دیوانہ ہے، تو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھوں سے مسجد کو دیکھے گا، کانوں سے سنے گا بھی کہ مسجد ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے اندر داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، اس مسجد کے اندر کیا کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس چیزوں کو وہ دیکھے گا، سنے گا، لیکن سمجھ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے انسان کو تینوں چیزیں عطا کی ہیں تو وہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، علم سیکھ سکتا ہے، کیونکہ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ جو تاریکی کو، جہالت کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ علم جہالت کو معاشرے سے ویسے ہی مٹا دیا کرتا ہے جس طریقے سے ایک روشنی ایک کمرے کے اندر بلب جلانے کے بعد اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر علماء موجود نہیں ہیں، علم موجود نہیں ہے، لوگ وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ روزے کیسے رکھنے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے، مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں پتا، پورا معاشرہ ایک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی ایک عالم پیدا ہو جائے، ان کے بیچ میں کوئی ایک عالم ہو جو لوگوں کو بتلائے کہ قضاء حاجت کے آداب یہ ہیں، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، مسجد میں دایاں قدم رکھ کر داخل ہوا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ اس انداز میں ادا کی جاتی ہے، روزے اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں، تو وہ عالم ایک روشنی کا منارہ ہے جو لوگوں تک علم پہنچائے گا، اور جہاں جہاں وہ روشنی، علم کی روشنی پہنچتی رہے گی، وہاں سے جہالت کا اندھیرا ختم ہوتا رہے گا۔ میرے عزیزو، علم ایک ایسی دولت ہے کہ جسے تقسیم اگر کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ اگر اسے بانٹا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے تو وہ کم نہیں ہوتی۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہوں، میں کسی کو 1 روپیہ دے دوں تو میرے پاس صرف 9 روپے بچتے ہیں، لیکن اگر میرے پاس کوئی جانکاری ہے، میں وہ جانکاری 10 لوگوں تک پہنچاتا ہوں تو میری جانکاری ختم نہیں ہوتی، اور 10 لوگوں کو وہ مزید جانکاری مل جایا کرتی ہے۔ لہذا علم اگر بانٹا جائے تو ختم نہیں ہوتا، وہ ایک روشنی ہے کہ جتنی دور تک آپ اسے پہنچائیں وہاں تک اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا، روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ علم کو کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا، کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا۔ ایک باپ کی اگر 2 بچے ہوں، ان میں سے ایک علم حاصل کرے اور دوسرا بزنس اور تجارت کرے، پھر ان دونوں میں بٹوارا ہونے لگے، تو وہ پیسے جو اس بزنس مین نے بزنس سے جمع کیے ہوں گے وہ دونوں میں بانٹ دیے جائیں گے، لیکن جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس علم کو نہیں بانٹا جاتا، اس علم کو تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ علم کا تنہا مالک ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسے اگر چور چرانا چاہے تو چرا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، علم کی دولت بہت عظیم دولت ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا کے اندر روز جایا کرتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، وہ تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پر کئی دن رہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہوتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی غار میں ان کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سا آدمی ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے، یا محمد اقرا، کہ محمد پڑھو۔ میرے عزیزو، اقرا کا جو لفظ ہے، یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس قرآن کے اندر اگر سب سے پہلے اللہ نے کوئی لفظ نازل کیا ہے تو وہ اقرا کا لفظ ہے کہ پڑھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی سے اٹھا کر نبوت کے مرتبے پر جب اللہ نے فائز کیا تو جس لفظ کو اختیار کیا وہ لفظ ہے اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو پکڑتے ہیں، اپنے سینے سے دباتے ہیں، اس کے بعد چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ کے رسول کو سینے سے پکڑ کر چمٹاتے ہیں اور دباتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ یا محمد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو جس لفظ کے ذریعے چنا، اس امت کے رسول کو جس لفظ کے ذریعے رسول چنا، وہ پڑھائی کا لفظ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے پڑھائی پر دھیان دیا، علم حاصل کیا تو ترقی ہمارے قدموں میں ہوگی، لیکن اگر ہم نے علم کو چھوڑ دیا تو ترقی ہم سے چھین لی جائے گی۔ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو نبی بنایا تو یہ نہیں کہا کہ اے محمد میں آپ کو توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد اپنے آپ کو اور اپنی امت کو شرک سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے ذریعے اللہ کے رسول کو رسول بنایا وہ علم کا لفظ تھا کہ علم حاصل کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے علم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، اختیار اور پسند نہیں ہے، چوائس نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو علم حاصل کریں اور اگر چاہیں تو علم نہ حاصل کریں۔ علم حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ آیا سائنٹسٹ بنا جائے، ڈاکٹر بنا جائے، انجینئر بنا جائے؟ کون سا علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ میرے عزیزو، دنیاوی علوم جتنے بھی ہوا کرتے ہیں یہ سب ضروری ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو علم ضروری ہے وہ شرعی علم ہے۔ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے، ایک بچہ جب نماز پڑھنے کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی عمر 10 سال ہوتی ہے، تو اس بچے کے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ وہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھے، وضو کے آداب سیکھے، قضاء حاجت کے آداب سیکھے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے کہ اللہ کے رسول کس انداز میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اس نماز کو سیکھے۔ یہ ہر بچے پر جب وہ بالغ ہونے لگے فرض اور ضروری ہے، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو بالغ ہونے کے کیا آداب ہیں، بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر کس طریقے کی ذمہ داریاں آتی ہیں، بالغ ہونے کے بعد انسان کے اوپر کس طریقے کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، ان ساری چیزوں کو سیکھے۔ اور اگر انسان اللہ رب العالمین کے فضل سے مال و دولت رکھتا ہے تو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ سیکھے۔ انسان کے سامنے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سیکھے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کس طریقے سے رکھنے ہیں۔ حج اگر اس پر فرض ہے تو وہ سیکھے کہ حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یعنی علم شرعی جو ہوا کرتا ہے اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ وہ یہ جانے کہ وہ دولت جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام طریقے سے دولت اس کے پاس آ رہی ہے، وہ تجارت جو وہ کرتا ہے وہ تجارت حرام ہے، وہ جاب جو کرتا ہے وہ نوکری حرام کی ہے۔ انسان کے اوپر ضروری ہے ان ساری چیزوں کو سیکھے۔ لیکن ڈاکٹر بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، انجینئر بننا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مسلمان ڈاکٹر نہ بنے، مسلمان انجینئر نہ بنے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر فرض کفایہ ہیں۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہوتا ہے جو ہر انسان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طریقے سے 5 وقت کی نماز ہر انسان پر فرض عین ہے
کہ ہر انسان کو اپنی اپنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابا نماز پڑھاتے ہیں گھر سے، باقی بچوں کی چھٹی ہے. ہر انسان کو نماز پڑھنا فرض ہے، اسے فرض عین کہتے ہیں. دوسرا فرض ہوتا ہے فرض کفایہ، کہ سارے مسلمانوں پر ضروری ہے، لیکن اگر کچھ مسلمان اس چیز کو کر لیتے ہیں تو سب سے اس عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے. جس طریقے سے جنازے کی نماز ہے وہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ اگر چند مسلمانوں نے کسی شخص کی نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو وہ فرض ادا ہو گیا. ہر مسلمان کو ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے علوم ہے، جو دینی علم ہے وہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کو اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن جو دنیاوی علوم ہیں وہ فرض کفایہ ہیں، کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں سے کچھ لوگ اگر ڈاکٹر ہیں، کچھ لوگ انجینئر ہیں، کچھ لوگ سائنٹسٹ ہیں، تو یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا. ہر شخص کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر پوری مسلمانوں کی جماعت میں ایک بھی ڈاکٹر نہ ہو، ایک بھی انجینئر نہ ہو، تو سارے مسلمان گناہ کے ذمہ دار ہیں. ضروری ہے کہ مسلمانوں میں سے ڈاکٹر پائے جائیں جو اگر بیماری آئے تو بیماری کا علاج کر سکیں. ضروری ہے کہ مسلمانوں میں انجینئر پائے جائیں کہ جو گھر بنانے کی ضرورت ہو تو گھر بنا سکیں، دوسری ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اگر سارے مسلمان اس کام کو چھوڑ دیں تو سارے کے سارے گناہ میں ذمہ دار ہیں. لیکن شرعی علم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. شرعی علم ہر انسان پر حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے پرائم منسٹر بنا دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی دیش کا راجہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے مال و دولت سے نوازتا ہے. بالکل بھی نہیں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، کیونکہ دین پر عمل کر کر انسان اپنی آخرت سنوارتا ہے. دین پر عمل کر کے انسان جنت کا راستہ پا لیتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ راستہ جو وہ علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے در حقیقت جنت کا راستہ ہوتا ہے. انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے انسان اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. علم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان علم سے بے بہرا ہو، تو وہ زندگی بھر مزاروں اور آستانوں پر اپنا سر ٹیکتا رہے گا. اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں یہ شرک ہے، توحید نہیں ہے، توحید اس کے خلاف ہے. انسان کے پاس اگر علم نہ ہو تو وہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرے گا لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھ نہیں پائے گا. وہ بدعتوں کے اندر گمراہ رہے گا. اسے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ یہ عمل جو میں انجام دے رہا ہوں، جس چیز کو میں دین سمجھ رہا ہوں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عمل بدعت ہے. ایک بدعت اور سنت کے اندر جس چیز کے ذریعے انسان تفریق کرے گا، جس چیز کے ذریعے انسان ان دونوں میں جدائی پیدا کرے گا، وہ علم ہے. علم کے ذریعے ہی انسان یہ اندازہ لگا پائے گا کہ یہ عبادت جو میں انجام دے رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے، یہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے. میرے عزیزو، علم حاصل کرنے کا راستہ بہت عظیم راستہ ہے. یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے. علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی فضیلتیں بتائی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جب ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضامندی کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. میرے عزیزو، ذرا سوچو کتنا عظیم مقام ہے کہ فرشتے اپنے پر ایک انسان کے لیے بچھاتے ہیں. کب؟ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ہم سب لوگ دعاؤں کے لیے پریشان رہتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، جبکہ اللہ کے رسول نے دعائیں بٹورنے کا، دعائیں جمع کرنے کا ایک آسان سا نسخہ ہمیں بتایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ
وملائكته وأهل السماوات والأرض والحيطان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے ساتھ آسمان میں بسنے والی ساری مخلوق، یعنی آسمان میں رہنے والے فرشتوں کی تعداد 2 4 5 نہیں ہے. فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہمیں ان کی گنتی ہی نہیں معلوم کہ کتنی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت معمور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس طریقے سے دنیا میں خانہ کعبہ ہے، مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں، ویسے ہی آسمان پر ایک بیت معمور ہے جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین کے ہیں. اور یہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین اور زمین پر بسنے والی ساری مخلوق، زمین کے اندر بلوں میں رہنے والی چیٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ ساری کی ساری مخلوق مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سب کو طالب علم بننا چاہیے، ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی باؤنڈیشن نہیں ہے، کسی عمر کی قید نہیں ہے کہ بچہ بچپن میں ہی علم حاصل کرے. الف با تا اگر پڑھنا ہے تو وہ 5 6 10 سال کا بچہ ہی پڑھے. اگر ہماری عمر 30 40 50 سال ہو گئی ہے تو ہم علم حاصل نہ کریں. ایسا بالکل نہیں ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے انسانوں کو ان کی ماں کی پیٹوں سے بے علم پیدا کیا تھا، لیکن انہیں علم سیکھنے کے لیے آنکھ دی، انہیں کان عطا کیے اور عقل دی. اگر یہ تینوں چیزیں انسان کے پاس ہیں، وہ کسی بھی عمر کے اندر ہو وہ علم حاصل کر سکتا ہے ان تینوں چیزوں کے ذریعے. آپ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. اللہ کے رسول نے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن سیکھنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول حافظ قرآن تھے. اللہ کے رسول کے علاوہ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 38 سال تھی. آپ نے قرآن حفظ کیا 38 سال کی عمر کے بعد. سارے صحابہ نے، بلکہ زیادہ تر صحابہ نے اسلام کو پایا بڑی بڑی عمر میں. ایسا نہیں ہے کہ سب کو اسلام ان کے بچپنے میں مل گیا ہو، انہوں نے بچپن سے اسلام کو سیکھا ہو، بلکہ بڑی عمر ہو جانے کے بعد اسلام ان تک پہنچا اور انہوں نے قرآن یاد کیا، اسلام کو سمجھا، دینی علم حاصل کیا. وہ سب کے سب علماء تھے. یہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ تھا کہ انہوں نے عمر کو نہیں دیکھا. صرف صحابہ ہی نہیں، اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو عمر بڑی ہے لیکن علم حاصل کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر شیخ عبد المحسن عباد کے درس میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ 70 سال کی عمر ہے، رحل کے اوپر بخاری کھولے ہوئے شیخ کے درس میں بیٹھے ہیں، شیخ کے ساتھ بخاری سن رہے ہیں اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے شیخ کی تعلیقات، شیخ جو بتا رہے ہیں وہ بخاری پر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. موٹے موٹے چشمے آنکھوں پر لگے ہیں. خود عبد المحسن عباد سے پوچھا گیا کہ عمر زیادہ ہونے کے بعد انسان قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود 40 سال کے بعد قرآن حفظ کیا ہے. زیادہ دور کیوں جائے، مظفر نگر کا واقعہ ہے. ایک بزرگ نے 68 سال کی عمر کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور محض 6 سال میں حافظ قرآن ہو گئے. اگر ہمت جوان ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے، آپ ہمت نہیں ہارے ہیں، تو آپ کسی بھی عمر میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. انسان کی ہمت جوان ہونی چاہیے. انسان عمر سے بوڑھا نہیں ہوتا، ہمتوں سے بوڑھا ہو جاتا ہے. اگر ہمت ٹوٹ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. ہمت جوان رہے تو کبھی بڑھاپا انسان تک نہیں پہنچتا. لہذا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. اور جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی پیاری احادیث آئیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر سکینت نازل کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے.
ایسے لوگوں کو فرشتے اپنے چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے دربار میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم میں سے کسی آدمی کا ذکر پرائم منسٹر کی آفس میں ہو کہ فلاں کتنا اچھا کام کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ذکر ہو تو اسے کتنا اچھا لگے گا، میرا نام پارلیمنٹ کے اندر آیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دربار کہ اس جیسا کوئی دربار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے درباری جو کہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر جو علم حاصل کرتے ہیں اپنے دربار میں فرشتوں کے سامنے کیا کرتا ہے۔ ہم میں سے کون سا انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت کے راستے پر چلے؟ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کا وعدہ کرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں، رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، سکینت ہمارے اوپر نازل ہو، مچھلی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، چونٹیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، چرند پرند جو ہمارے سامنے اڑتے ہیں یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین اپنے مجلسوں میں ہمارا ذکر کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سب کو میسر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین علم کا راستہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آنے والی نسل کو اسلام کے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو علم سکھائیں، اپنی نسل کو علم سکھائیں، کیونکہ علم کے ذریعے ہی ہماری آنے والی نسل اپنے آپ کو طرح طرح کے فتنوں سے بچا سکے گی۔ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، بنا علم کے ان سے نہیں محفوظ رہا جا سکتا۔ ملحدین کا فتنہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔